احسان کہ اس مالک کل نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اس کے گھر میں حاضر ہو کر اس کی بھی عبادت کریں اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج کر اس حبیب کا بھی قرب حاصل کریں۔ یہ اللہ کا احسان۔ اور آج جمعہ المبارک مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کے دن ہم کس طرح سے مناتے ہیں؟ ہر انسان خوش ہوتا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے۔ خوشی کے دن میں انسان کو خوشی کے موقع پر تحائف ملتے ہیں، تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو تحفے پیش کرتے ہیں۔ مگر جمعے کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے حبیب کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے، حبیب کی امتیوں کے لیے بے پناہ تحفے ہیں، تحائف ہیں۔ خالق کائنات، خالق لم یزل نے اپنی اس لاریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی یأمر، حکم دیتا ہے، حکم دے رہا ہے۔ ہمارا یأمر کسی کو حکم دینا، امر دینا، آرڈر دینا، کس چیز کا؟ بالعدل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیا، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیا، والاحسان، اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور فرمایا اور اپنے قرابت داروں کو عطا کیا۔ ایتاء ذی القربى، جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو تم کیا کیا کرو؟ عطا کیا کرو، دیا کرو۔ اور فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور اللہ تعالی منع کر رہا ہے کس چیز سے؟ الفحشاء، بے حیائی سے، بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ یعنی رب جیسے حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا، اور اسی طرح سے رب منع کر رہا ہے کس سے؟ فحاشی، عریانی سے، والمنکر، گناہوں سے، والباطل، وہ باتیں جو انسان کو اسلام سے دور کر دیں۔ یعظکم، وہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، تمہیں بیان کر رہا ہے، کس لیے؟ لعلکم تذکرون، شاید تمہیں یاد آ جائے کہ رب کیا کیا کرم فرما رہا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد کرو، تمہیں یاد دہانی ہو جائے کس بات کی؟ کہ تمہارا رب تمہیں کس کس چیز سے منع کر رہا ہے اور کس کس چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ تو وہ
اس کا ترجمہ تھا. فرمایا اگر اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجتماعی طور پر اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی طرف حکم دے رہا ہے. اجتماعی طور پر ایک ہوتا ہے شخصی طور پر تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، سچ بولنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی شخصیت کے اندر نکھار آئے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اجتماعی طور پر ان کو کر کے ہمارا معاشرہ اچھے سے اچھا ہو سکے. ہمارا معاشرہ اچھے سے اچھا ہو سکے، بہترین مثالی معاشرہ ہو. مگر ہم آپ دیکھیں پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دے رہا ہے. پیچھے لفظ ان آیا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے کہ بے شک رب حکم دے رہا ہے کہ تم انصاف کیا کرو ہر ایک چیز کے اندر. اجتماعی طور پر گھر کے اندر، گھر سے باہر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے محلہ داروں کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ کیا فرمایا؟ بالعدل. کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا. انصاف کرنا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ یأمر، رب تمہیں حکم دے رہا ہے کس چیز کا؟ عدل کا، انصاف کا. عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو. ہر کسی کو جو حق ہے اس حقدار کو اس کا حق دیا کرو. جو معاشرہ ان اصولوں پر کام کرتا ہے، ان اصولوں پر آ کر اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، وہ معاشرے ثقافتی طور پر، اجتماعی طور پر اوپر کی طرف جاتے ہیں. یعنی ہم ان کو اچھے معاشرے کہتے ہیں. کیوں؟ عدل و انصاف ہو رہا ہے. ہر بندے کو یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اس کا جواب دے دوں. جو میں نہیں کر رہا، جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں مجھے مجھ سے پوچھا جائے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں سے، آپ کی سیرہ طیبہ میں سے کوئی موتی ایسے جو اس پہ دلالت کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کے لیے سفارش ہے. فاطمہ نامی عورت کے لیے سفارش. وہ قریش کی عورت چوری کر گئی. اس عورت نے، اور اسلام کا قانون بالکل واضح کہ جو چوری کرے گا ثابت ہو جائے گواہوں سے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے تو اس کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ثابت ہو گئے اس عورت لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زائد ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سفارش لے کر جائیں.
صرف السارق والسارقۃ، قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ثابت ہو جائے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ مصطفیٰ کا نظام